ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. میرے بھائیوں اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اب یہ مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، اور ہمارے استاد جو تھے وہ کہا کرتے ہیں جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. یہ کہا کرتے تھے. یہ کب کہتے تھے؟ جب امتحان کا زمانہ آتا تھا کہ جاگنا ہو جاگ لے، یعنی امتحان میں پاس ہونے کے لیے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. پھر کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. جو جاگنا ہے 2 4 5 6 دن کے لیے جاگنا ہے جاگ لے آخری عشرہ ہے، اور اس میں جو عبادت کرنی ہے کر لی جائے. اب یہ سورت جو میں نے پڑھی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شان نزول اس کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 عبادت گزاروں کا ذکر فرمایا جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی. اس زمانے کی بات ہے 80 سال تک. اور جس کے بارے میں لکھا ہے حدیث میں عبد اللہ 80 سنہ لم یعصوہ طرفت عین، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی انہوں نے نہیں کیے، بلکہ اللہ کی عبادت کرتے رہے. تو وہ 4 کون تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. صحابہ کرام سن رہے تھے. یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے. موطا امام مالک کی حدیث ہے. امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں اس کو نقل کیا ہے. پھر صحابہ کرام کو حرص ہوا، اور حرص عبادت میں ہونا چاہیے. حرص عبادت میں ہونا چاہیے. یوں کہہ دو کہ ہم پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے. انہوں نے بتلا ہی دیا ہے ہمیں کیا کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. اور ہمارا تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگ رہے ہیں. اللہ ہے جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس طرح امت کو بتلاؤ، ایسے بتلاؤ. یہ تو زمانے جاہلیت میں کعبہ کے اندر انہوں نے 2 مجسمے بنائے تھے. 2 مجسمے، ایک ابراہیم علیہ السلام کی شکل کا اور ایک اسماعیل علیہ السلام کی شکل کا. 2 پتلے بنائے تھے in the form of the نبی ابراہیم اور نبی اسماعیل علیہ السلام. تو
ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ بنایا تھا نا، تو اس میں وہ تھیلی لٹکانی تھی، باغ لٹکائی تھی. بخاری شریف میں ہے کہ پھر اس میں تیر رکھے تھے، 3 تیر رکھے تھے. ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا امرنی ربی، دوسرے پر لکھا ہوا تھا نہانی ربی. امرنی ربی کے معنی ہے میرے رب نے مجھے اب یہ کام کرنے کا حکم دیا. نہانی ربی کے معنی میرے اللہ نے مجھے منع کیا نہیں کرنا. اور تیسرے پر لکھا ہوا تھا قف وانتظر، ٹھہرو انتظار کرو، ابھی نہیں، یہ کام تمہارے لیے ابھی ٹھیک نہیں، بعد میں. تو وہ 2 دن ٹھہرتا تھا. اب کچھ بھی کام کرنا ہوتا تھا، کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا تو یہ جاتے تھے وہاں مجاور کے پاس جو بیٹھے تھے، تو وہ ہلاتا تھا اس کو، وہ تھیلی کو، اور کہتا اب نکال. اس تھیلی میں سے جو تیر نکلتا تھا اس کے مطابق عمل کرتا تھا. امرنی ربی ہے تو کہتا تھا میرے گاڈ جو ہے لات عزا منات جو ہے، لات نے منات نے عزا نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا. اور اگر نہیں نکلتا تھا تو میرے غود نے منع کیا ہے. اور اگر انتظار کرنا ہوتا، لیکن قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے ہمیں ہر موقع پر ہر چیز سکھلائی ہے، ہر موقع پر ہر چیز. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں فتح مکہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے جو جملہ پڑھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا، فال نکالنے کا اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر موقع پر دعا سکھلائی کہ بھائی اللہ کا نام لے کر پڑھو، ان معبودوں کا نہیں، اللہ کا نام، اللہ کا نام، اللہ کا نام. ٹوائلٹ میں جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک، نکلو غفران الحمدللہ. سونے جاؤ اللہم باسمک، اٹھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما مات. کھانے بیٹھو بسم اللہ والا، کھا لو الحمدللہ الذی اطعمنا. اور کپڑے پہنو الحمدللہ الذی کسانی ما ہوا. ہر چیز بدلائی ہے. مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے، پہلے بھی بعد میں بھی. فرمایا ایک آدمی دعا پڑھ کر ٹوائلٹ میں گیا اللہ کا نام لے کر، اور ظاہری بات ہے کہ وہاں تو عبادت نہیں کر سکتا. فرمایا جب تک وہ بیٹھا رہا اس دعا پڑھنے کی وجہ سے، جب باہر نکلا اس نے دعا پڑھی ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان میں جتنا وقت باتھ روم میں لگا ہے وہ ذکر میں شمار ہو جائے گا. ذکر میں رات میں دعا پڑھ کر سویا، صبح اٹھ کے دعا پڑھی، ان بٹوین جو ٹائم ہوتا ہے وہ دعا میں شمار ہوتا ہے، وہ ذکر میں شمار ہوتا ہے. یہ ذکر کرتا ہے. کتنا آسان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں وہ اللہ کا نام لو تو باقی کی چیز بھی اللہ کے نام کی وجہ سے تمہارے لیے ذکر کا ذریعہ بن جائے گی. اسی لیے وضو کے لیے ہمارے علماء کرام نے بیان کیا کہ دیکھو تم وضو کرو، کیا کرو، پہلے چہرہ دھو نا. اللہم بیض وجہی، اے اللہ میرے چہرے کو سفید بنا دینا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن لوگوں کے چہرے بعضوں کے سفید ہوں گے، بعضوں کے کالے ہوں گے. اے اللہ میں وضو کرتا ہوں، میرے چہرے کو کیا کر دینا، قیامت کے دن چمکدار اور سفید کر دینا. ارے عربی میں نہیں آتا ہے تو اردو میں کہہ دو، اے اللہ میرے قیامت کے دن میرے چہرے کو سفید کر دینا. اور جب ہاتھ دھو دانا ہاتھ، اللہم آتینی کتابی بیمینی، اے اللہ قیامت کے دن جب تم نام اعمال دے تو دانے ہاتھ میں دینا. وحاسبنی حسابا یسیرا، اور میرے حساب کو کیا کر دینا، آسان کر دینا. دانے ہاتھ اللہم آتینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. اور جب لیفٹ ہے تو کیا کہو، اللہم لا تعطینی، اے اللہ لا تعطینی کتابی بشمالی، میرے لیفٹ ہینڈ میں میرا نام عمل نہ دینا، ولا من وراء ظہری، اور پیچھے بھی نہ دینا. سوال ہوتا ہے پیچھے کیسے نہیں ہے، ہاتھ تو پیچھے نہیں ہے،
دانا ہاتھ ہے، لیفٹ ہینڈ ہے، پیچھے کیسے؟ فرمایا بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو دانے ہاتھ میں بھی نہیں دیا جائے گا، لیفٹ میں بھی نہیں، اس کے سینے پر جہنم کی آئن سے، لوہے سے سوراخ کیا جائے گا اور لیفٹ ہینڈ کو اندر میں داخل کر کے پیچھے نکالا جائے گا اور پیچھے دیا جائے گا۔ یہ ولا من وراء ظاہری کا تفسیر ہے۔ تو اللہ سے ہم دین میں کتنی بار وضو کرتے ہیں، اے اللہ نام عمل دانے ہاتھ میں دینا، بائیں ہاتھ کو دھوئیں، یا اللہ پاک میرے لیفٹ ہینڈ میں نہ دینا اور نہ پیچھے دینا، ولا من وراء ظاہری۔ اور سر کا مسح کرے، اللہم ذلنی تحت ذل عرشی، اللہم ذلنی تحت ذل عرشی، سر کے پر، اے اللہ قیامت کی دن تیرے عرش کا سایہ مجھے دینا، تیرے عرش کا سایہ دینا۔ اور جب پیر دھوئے دونوں پیر، اللہم ثبت قدمی علی الصراط المستقیم، اے اللہ قیامت کے دن میرے پیر کو ثابت قدم رکھنا پل صراط پر، علی الصراط، اللہم ثبت قدمی علی الصراط، اے اللہ پل صراط پر، وہاں جہاں کیا ہوگا، لوگوں کے تزل الاقدام، لوگوں کے پیر شیک کریں گے، ہلیں گے، اب کیا ہوگا میرا، وہاں ثابت قدم سے گزر جائے گا۔ جب دین میں 5 بار یہ دعا کریں، 10 سال 15 سال 20 سال تو اللہ قبول نہیں کرے گا، قیامت کتنی آسان ہو جائے گی۔ بلکہ شیخ ابو بکر نابلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت عجیب بات، فرمایا جب کبھی مجھ پر پریشانی آئی، جب کبھی مجھ پر مصیبت آئی، یہ بات مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درس ترمذی جو ان کی ہے 2 جلد میں وضو کے اس باب میں کہ وضو کرنے کے بعد بچا ہوا پانی سے لے کر 3 گھونٹ پانی پی کر یہ نیت کریں، تو شیخ فرماتے ہیں چونکہ امام ترمذی نے ترمذی شریف میں مستقل چیپٹر قائم کیا ہے کہ وضو کے بعد کھڑے ہو کر پانی پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت شیخ ابو بکر نابلسی یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے محقق ہے، وہ بشرن سویہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام بشرن سویہ ایک کامل انسان کی شکل میں آئے، وہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی کامل انسان نہیں سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ کر بلو کیا تو وہ کیا ہوئی، پریگننٹ ہوئی۔ اس اعتبار سے ان کا خیال یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ روحانی۔ اور قیامت کے دن، قیامت سے پہلے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور اپنے نبی کا کام کریں گے، اور کوئی نبی نہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور جب بیٹا اپنے باپ کا کام برابر کر لیتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو شاباشی دیتا ہے، گود میں بچھاتا ہے، اور وہ جگہ خالی ہے جنت ریاض الجنہ میں کہ جب ان کا انتقال ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کو سلا دیا جائے گا۔ یہ بات انہوں نے لکھی ہے، جس کو قاری طیب صاحب نے لکھا ہے بشر سویہ کی تفسیر۔ یہ شیخ ابو بکر نابلسی فرماتے ہیں جب کبھی مجھ پر مصیبت آئی، جب کبھی پریشانی آئی، میں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد میں نے نیت کی یا اللہ فلاں پریشانی ہے تو دور فرما دے، کھڑے ہو کر میں نے 3 گھونٹ پانی پیا، وہی بچا ہوا، اللہ نے میرا کام کر دیا ہے۔ جب کبھی پریشانی آئی، مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں بہت عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا حضرت بہت تنگی ہے، مکان نہیں، بہت پریشانی ہے، مکان نہیں، کوئی پیسے نہیں، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا تم جب وضو کرو تو وضو کے بعد کی اور وضو سے پہلے کی دعا ضرور پڑھ لیا کرو، وضو سے پہلے کی دعا اور وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیا کرو، اور اس سے وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی فی داری، مجھے بڑا گھر نصیب فرما، میرے گھر کو وسیع فرما، میرے گھر میں سکون عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ کتنی اچھی دعا ہے۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا ہر وضو سے پہلے، کچھ سالوں کے بعد حضرت جب واپس تشریف لائے کہا میرے گھر دعوت، چلو کھانے کے لیے لے گیا۔ حضرت نے کہا تو کہہ رہا تھا کہ مکان نہیں، مکان بھی ایسا ہے کہ بارش
گرے تو بہت پانی آتا ہے، یہ تو بہت بڑا بنگلہ ہے. فرمایا آپ نے جو دعا بتلائی تھی وہ میں پڑھتا رہا، اللہ پاک نے مجھے اتنی برکت دی کہ میں نے مقام کو بنوا لیا ہے. یہ چیز ہے. تو بہت ساری چیز ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا. دیکھو نا یار، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہماری شکایت یہی کرتا ہے نا، کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. انسان کنارے کنارے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تھوڑی کی تھوڑی نہیں کی، تھوڑی کی تھوڑی نہیں کی، کنارے کنارے عبادت کرتا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ. اللہ کہہ رہے ہیں جب اس کے خیر پہنچ جاتی ہے نا تو بہت اطمینان ہو جاتا ہے. چلو آج تو تراویح پڑھ لیتا ہوں، آج تو ذرا جمعہ بھی پڑھ لیتا ہوں، آج تو عشاء بھی پڑھ لیتا ہوں، اور فجر میں بھی آ جاتا ہے. حاجی صاحب کیا بات ہے، بہت دن کے بعد نظر آئے، کیس جھٹ گیا، کیس جھٹ گیا. واہ، تو کیس جھٹ گیا تو اب نماز پڑھنی ہے. اور ایک حاجی صاحب نے کہا کیا بات ہے، 7 دن سے مسلسل نماز میں، ساری نماز میں، پہلے کبھی نہیں. فرمایا آئندہ ہفتے کیس ہے، دعا کرے ہو جائے میرا کام. اور اگر کیس ہار گیا تو اللہ شکایت کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. اے انسان تو کنارے کنارے اللہ کو یاد کرتا ہے. یعبد اللہ علی حرف. حرف کہتے ہیں کس کو؟ سمندر کا پانی جہاں ختم ہوتا ہے، کنارہ جو ہوتا ہے گھومنے کی جگہ، اس کو حرف کہتے ہیں. اس کو کہتا ہے بس کنارے کنارے ہے، اندر جاتا نہیں برابر سے. آیا بھاگا، آیا بھاگا، سمجھے بھی. کنارے کنارے عبادت کرتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں. اور جب اس کا کام ہو گیا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اچھی زندگی، یعنی اچھا کام ہو گیا، اطمأنَّ بِهِ، بہت مطمئن ہو جاتا ہے میرا تو کام ہو گیا. اب تو میری لڑکی کی شادی ہو گئی، بہت پریشان کر رہے ہیں، چلو میں ذرا عبادت اور کر لیتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. کنارے کنارے اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی سنت پڑھی نہیں پڑھی، کبھی یہ اور کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. اور جب مصیبت آتی ہے انقلب علی وجہہ، اللہ کہہ رہے ہیں یہ مجھے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. بیماری اچھی نہیں ہوتی، فلاں کام میرا نہیں ہوا. میں نے سنا تھا نا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، ماں باپ یہاں پر اس مسجد کی بات کر رہا ہوں، یہاں آئے، کہا بہت ٹائم سے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی تہجد پڑھو، شراک پڑھو، چاس پڑھو، اس میں برکت ہوگی. کہ نہیں، سب کچھ کیا ہے، اور میں نے بھی، میری بیوی نے، میرے بچوں نے، سب نے، لیکن ہمارا کام ہی نہیں ہو رہا ہے. کیا اللہ بھی ہے کہ نہیں؟ نعوذ باللہ. یہاں پر دیکھا وَإِنْ أَصَابَ فتنہ، جب مصیبت آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے امتحان آ جاتا ہے، ٹرائل آ جاتا ہے، تو انقلب علی وجہہ، چہرہ پھیر کر بھاگ جاتا ہے. کبھی مسجد میں نہیں آتا اور کبھی مصلی پر نہیں جاتے. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خراب ہو گئی اور آخرت بھی خراب کر دی اس نے. ذالک هو الخسران المبین. بہت خطرناک چیز ہے یہ. تو بات چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتلائی ہے صحابہ کو. تو صحابہ کرام کو حرص ہوا، ارے اتنی زیادہ انہوں نے عبادت کی ہے، ہماری تو زندگی ایسی اس کی ہے. 15 سال کے بعد تو کام شروع ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد. کیا معلوم ہمیں ملی کہ نہیں ملی. تو جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لائے. فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے ان عبادت گزار بندوں پر تعجب کیا ہے، اللہ نے اس سے بھی افضل چیز آپ پر نازل فرمائی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. فرمایا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ فسروا بذلک، بہت خوش ہو گئے. صحابہ کرام، ایک رات عبادت کرنی ہے، وہ بھی 10 دن میں، زندگی بھی نہیں، ایک رات عبادت کرنی ہے.
اور ایک رات میں عبادت کریں گے تو 80 نہیں، تمہاری امت کے لیے 83 ایئرس کا ثواب. 80 نہیں، ان انبیاء نے 80 سال کی عبادت کی ہے. اس کا مطلب ہوا کہ 80 ایئرس کی نیکیاں ملی، اس کے گناہ معاف ہو گئے. دونوں چیزیں. اتنا تو کس کو ملے گا؟ کس کو ملے گا؟ 83 ایئرس. اس لیے یہ امت سب سے بہتر امت ہے. جس مہینے میں یہ رات اتاری گئی وہ بھی قابل قدر ہے. کیا ہے بھائی؟ قابل قدر. اور اس کو کہتے ہی شب قدر، قدر کی رات. اللہ میں قدر کرنے کی توفیق نصیب آمین. اس رات میں مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا اتنے فرشتے آتے ہیں، اتنے فرشتے کہ دنیا میں جتنے کنکر ہیں، مسند احمد کی روایت، کنکر گن سکتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اور جبرائیل علیہ السلام کعبہ کے پاس اپنے دونوں پر کو کھول دیتے ہیں، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں. اور سارے فرشتے اس رات میں جا کر کے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں. اتنے زیادہ فرشتے. تنزل الملائکہ والروح. اور جبرائیل علیہ السلام اور دنوں میں نہیں آتے جبرائیل علیہ السلام، صرف شب قدر میں آتے. کون؟ جبرائیل، جو سارے نبیوں پر آتے رہے. اور ان کی ملاقات کی نشانی یہ ہے کہ جب تمہارا دل نرم ہو، جس رات میں تمہیں رونا آ جائے، سمجھو جبرائیل کی ملاقات ہو گئی. جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی. یہ نشانی لکھی علماء کرام، اور ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان تو ہے ہی ہمارا، اب ہمیں نیت کرنی ہے کیا ہے؟ اللہ ہمیں ثواب عطا، ثواب کی نیت کرنی ہے. من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب، ثواب کی نیت ہو تو کیا ہوگا؟ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. یہ تو بھائی تو کر رہا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے، ایک مہینہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا. اس کو کچھ نہیں ملا، ساری خیر محروم رہ گیا. 10 دن کی قربانی ہے، صرف 10 دن. بلکہ میں تو میری مائیں اور بہنیں آپ لوگوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ سارے کام مغرب سے پہلے نمٹا لیے جائیں. شہری کا کھانا وغیرہ سب کچھ مغرب سے پہلے بنا لیا جائے. مغرب کے بعد کا، عشاء کے بعد کا سب ریڈی کر دیں. اس کے بعد مغرب سے لے کر ہی حتی مطلع الفجر تک، مطلع الفجر کا معنی ہے صبح صادق. سحری بھی عبادت میں شمار ہوگی. سحری کھانا جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا، اس لیے کہ وہ عبادت ہی ہے. سب سے بڑی برکت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنا، وہ بھی عبادت سمجھ کر کھانا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس لیے ہم سحری کھا رہے ہیں. یہ پورا جو ٹائم ہے سحری کھانے کے علاوہ وہ کیا ہے؟ من قام کا ذکر ہے. علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کیا اس میں صرف نماز ہی پڑھتے رہنا ہے یا اور بھی عبادت کر سکتے ہیں؟ ویسے حدیث میں تو من قام ہے، کھڑے ہونا ہے، وہ پوری رات نماز پڑھنی ہے. حضرت فرماتے ہیں جہاں کامہ ہے وہاں پر کامہ کے متعلق جتنی عبادت ہے یعنی اللہ کو یاد کرنے کی، وہ سب اس میں شامل ہے. چاہے بیٹھ کر قرآن پڑھے، چاہے ذکر اللہ کرے، تہجد پڑھے. حضرت فرماتے ہیں دونوں مکس کر لیے جائیں. تہجد بھی 10 رکعت پڑھ لی جائے، تراویح تو پڑھتے ہیں. تراویح کے بعد کیا کرے؟ قرآن کو پڑھتے رہے، ذکر اللہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے. بلکہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ
اس رات میں کون سی عبادتیں زیادہ اچھی کرنی ہے، آرام سے بیٹھ جائیں. میں نے اردو میں بھی لکھ کر وہاں آپ کی طرف بھیجا ہے، اور انگلش کا تو ہے ہی. اردو میں بھی میں نے لیڈیز کی طرف بھی دیا ہے کہ اس رات میں کون کون سی عبادت جو چھوٹی ہے لیکن ثواب بہت ہے چھوٹی لیکن ثواب بہت ہے، وہ بھی میں بتا رہا. لیکن یہاں سمجھو اس رات میں جو سو گیا، عبادت نہیں کی، وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کون سی رات ہے، اس لیے مسلسل 10 رات میں عبادت کرنی ہے. اور وہ شروع ہوتی ہے کب سے بھائی؟ سب سے پہلے جمعہ کی رات آ رہی ہے. جمعہ کی رات، تھرسڈے نائٹ، آج کی رات، آنے والی رات کے کل کی رات، کل کی شام کے بعد یہ 21ویں شروع ہوگی. اس طرح سے اخیر تک کرتے رہے. فرمایا حدیث شریف میں ہے، اس رات میں طلوع فجر تک شیطان نہیں نکلتا اور نہ کسی کو فتنہ فساد میں مبتلا کر سکتا ہے. لا يستطيع ان يصيب فيها احدا بخبر ولا بشيء من الفساد. اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اب آگے کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا يقدر فيها الا السعادة والنعم. شب قدر میں اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہی اترتی رہتی ہیں اور کچھ نہیں. اگر مل گئی تو اس کے تو کام ہی کام ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اگر اس کی زندگی میں مل گئی تو کام ہو گیا اس کا. اب یہ قول میں بیان کر دیتا ہوں، وہ ہے ابی ابن کعب اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ایک کا تجربہ ہے صحابہ کرام کا. وہ فرماتے ہیں شب قدر زیادہ تر 27ویں رات کو ہی ہوتی ہے. اس پر وہ فرماتے ہیں کیا دلیل ہے ان کی؟ کہ شب قدر کے کلمات 30 ہے. شب قدر کے کلمات 30 ہے. اور رمضان کے مہینے کی زیادہ سے زیادہ تعداد بھی کتنے دن کی ہے؟ 30 دن کی ہے. اور سلام ہی یہ جس سے مراد شب قدر ہے، سلامتی ہوتی ہے اس رات میں. اور یہ لفظ بھی 27ویں نمبر پر پہنچتا ہے، 30 میں سے 27 نمبر پر پہنچتا ہے. یہ ابی ابن کعب اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں واتفقا ان کلمۃ ہی تمام 27 و 20 27 اور بعض علماء جیسے فرماتے ہیں کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر بس 3 بار آئے ہیں. اور ایک لیلۃ القدر میں حروف 9 ہے، دوسرے میں 9 ہے، تیسرے میں 9 ہے. 9 × 3 makes 27. ضرب دے. یہ بعض علماء فرماتے ہیں. ابن عربی کیا فرماتے ہیں؟ ابن عربی فرماتے ہیں ماہ رمضان کے اخیر میں اگر جمعہ اکائی راتوں میں آئے، آخری راتوں میں اگر جمعہ جو ہے اور نمبر پر آئے اکائی راتوں میں، یعنی 25 27 29 کو جمعہ آئے، جمعہ کی رات 21 کو 23 کو 25 کو جمعہ کی رات. تو ابن عربی فرماتے ہیں کہ پھر جمعہ سے پہلی والی رات ہی شب قدر، یعنی وہ جمعہ کا دن ہے، وہ رات جو ہے جمعہ کی وہ کیا ہوتی ہے؟ شب قدر. لا تفارق لیلۃ من اوتار آخر الشہر، یہ حضرت فرماتے ہیں. لیکن ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زندگی کا میرا تجربہ، اپنے کشف و کرامت والے بزرگ تھے جن کا ذکر مولانا قمر الزمان صاحب نے اپنے کتاب میں اقوال سلف میں 4 جلد میں کیا ہے، بہت بڑے بزرگ تھے. وہ فرماتے ہیں رمضان اگر سنیچر سے شروع ہو، یعنی سنیچر کو روزہ رکھا ہے، رمضان اگر سنیچر سے شروع ہو رہا ہے تو شب قدر 23 رات میں ہوگی، 23rd نائٹ میں ہوگی. ہمارا سنیچر شروع ہوا تھا، سنیچر سے شروع ہو تو لیلۃ القدر 23rd نائٹ میں، یہ اپنا تجربہ ہے. اور اگر اتوار کے روز ہو، رمضان شروع ہو اتوار کو، تو پھر شب قدر 29 کی رات میں ہوتی ہے.
اور اگر رمضان شروع ہو منڈے کو تو پھر 21ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اور اگر منگل کو ہو تو فرماتے ہیں 25ویں رات کو، اور اگر جمعہ کو شروع ہو تو حضرت فرماتے ہیں 17ویں رات شب قدر ہوتی ہے، اس لیے وہ گھومتی رہتی ہے۔ جی یہ انہوں نے یہ ساری باتیں مفسرین نے لکھی ہے اپنے اپنے تجربے کے حساب سے، لیکن ہمیں تو کیا کرنا ہے بھائی، پورے 10 دن ہی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا تو پھر نہیں ملی، تو پھر دوسرے 10 دن کیا نہیں ملی، تو صحابہ نے وہ کہا تیسرے 10 دن بھی ہم کر لیتے ہیں، اس میں مل جائے گی، تو پھر 27ویں یا 23ویں رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، بارش بھی ہوئی اور آپ کی پیشانی کس سے مد لگا ہوا ہے، کیچڑ لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اب کون سے اعمال کرنے ہیں، ختم کرتا ہوں اس پر۔ میں نے بتلایا کہ ہمیں ان 10 راتوں میں روزانہ، میں نے انگلش میں بھی بنا کر دیا ہے اور اردو میں بھی دیا ہے، جو لوگ انگلش نہیں سمجھتے ہیں وہ اردو میں اپنے سامنے کاغذ رکھیں، اس کو پڑھیں، بہت مختصر ہے، شارٹ کٹ ہے جو مفسرین نے لکھا ہے، اور جو اردو نہیں سمجھتے ان کے لیے انگلش والا بھی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ایک سسٹر کو جو ہر سال پرنٹ آؤٹ کر کے ماشاءاللہ تقسیم کرتی ہے، مردوں کی طرف بھی، یہ مردوں کی طرف ہے اور ادھر عورتوں کی طرف بھی ہے انگلش میں انشاءاللہ۔ تو یہ اعمال ہے، یہ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خدمت کرنے والے، دین کی خدمت کرنے والی کو اللہ قبول فرمائے، ان کے اولادوں کو نیک بنائے، اور جو لوگ بھی علماء کی خدمت کرتے ہیں یا دین کی خدمت کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں علماء صلحاء پیدا فرمائے، اولیاء کرام پیدا فرمائے۔ یہ سے کام کرنے چاہیے کہ 1000 آدمی پڑھیں گے تو ہمیں کتنا ثواب مل جائے گا، یہ کام کرنے کے ہیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے یہ کام کر لیا آج ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم حدیث کی طرف چلیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں کون سی دعا، میں کیا مانگوں، کون سی دعا مانگوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اپنی پیاری کو وہی دعا بتائیں گے جو اللہ نے ان کو بتائی ہوگی۔ محبوب ہے، محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ام المومنین حضرت عائشہ، بہت محبت تھی ان سے، تو اپنی محبوبہ کو وہی دعا بتائیں گے جو اللہ کے رسول خود کرتے ہوں گے۔ وہ کون سی دعا تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرتا ہے، بے شک تو معاف کرتا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر۔ بہتر دعا، بہت اچھی دعا ہے، شارٹ کٹ ہے، یہ اصل دعا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو، ہمارے حضرت شیخ اس میں کریم کا لفظ بڑھاتے تھے، انک عفو کریم۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ ابھی نیت کرتا ہے کہ آج تمہیں دعا پڑھوں گا، نیت کرتے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، یہ کریم ہے۔ اللہم انک عفو کریم بڑھا سکتے ہیں، یا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ نمبر 2، اس رات میں یہ دعا کثرت سے پڑھنے کے بعد درود شریف بھی پڑھیں۔ پہلے درود شریف پڑھیں، پہلے کیا کریں؟ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کے بعد یہ دعا مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر عربی میں نہیں آتی تو یہ دعا کرے، اللہ تو معاف کر دے اور لوگوں کو معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، لوگوں میں مجھے بھی شامل کر دے۔ اور درود شریف کے بعد نمبر 2 ہے وہ اس رات میں خاص طور پر بخشش کی دعا کرے امت کے لیے اور مردوں کے لیے، ڈیڈ پیپل کے لیے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما اور سارے مومنین مومنات جو زندہ ہے ان کی بھی، جو مردہ ہے ان کی بھی۔ حدیث میں ہے جو غائبانہ لوگوں کے لیے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا بھی قبول کر لے گا۔ تو اپنے لیے بھی مغفرت مانگ لے، ساتھ میں ساری امت کے لیے، تو ان کے لیے تم نے مانگی ہے، ترمذی کی روایت ہے، تو اللہ تیری بھی مغفرت کر دے گا۔ تو مردوں کے لیے اور ساری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو پہلے درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد نمبر 2 کیا ہے بھائی؟ مردوں کے لیے، زندوں کے لیے دعا کریں،
اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، امت کے لیے دعا کریں۔ نمبر 3، شارٹ کٹ عمل بتا رہا ہوں، اس رات میں بہت شارٹ کٹ ہے تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ اس لیے مفسرین ایک لفظ فرماتے ہیں وَيَتَخَيَّرُ مَا وَرَدَ فِي قِرَاءَةِ كَثْرَةُ الثَّوَابِ، ایسی چیز کو اختیار کرو بڑی رات میں جو شارٹ کٹ ہو لیکن ثواب بہت ہو، اور حدیث سے ثابت ہو، درود شریف بھی ثابت ہے، مردوں کے لیے دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ نمبر 3، سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لو۔ کتنی بار؟ 1 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ بخاری شریف میں تعدل ثلث القرآن، تعدل 1 بار پڑھیں گے تو 1/3 یعنی 10 پارے کا ثواب، ثلث القرآن، اور 2 بار پڑھے تو 20 پارے کا ثواب، 3 بار پڑھے تو 30 پارے کا۔ اور نمبر 4، سورہ زلزال، کون سی پڑھے بھائی؟ سورۃ الزلزال پڑھے۔ اس کے بارے میں حدیث میں ہے تعدل نصف القرآن اذا زلزلت الارض زلزالہا کی صورت 1 بار پڑھے تو آدھے قرآن کا ثواب، 15 پارے کا ثواب ہے۔ تعدل نصف القرآن، دیکھ کر پڑھ لی جائے، 2 بار پڑھ لیا پورے قرآن کا ثواب ہے۔ نمبر 5، سورہ کافرون پڑھے، قل یا ایھا الکافرون، جس کے پڑھنے کا ثواب 1/4 یعنی 7 پارے سمجھو، کوٹر سے اوپر، یعنی پورے قرآن کا کوٹر کہہ لو۔ تعدل ربع القرآن حدیث میں ہے، یعنی 7 پارے 8 پارے کا ثواب۔ پھر دوسرے بار پڑھے تو 4 بار سورہ کافرون پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ نمبر 6، اپنے لیے اور دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے پسندیدہ دعائیں مانگے، جو اپنے لیے مانگے وہ دوسروں کے لیے بھی مانگے۔ جیسے میں کہوں اللہ میرے گھر میں سکون نصیب فرما، اے اللہ امت کو بھی سکون عطا فرما، اے اللہ امت کی مغفرت فرما، اے اللہ امت پر رزق کے دروازے کھول دے، ہدایت کے دروازے کھول دے۔ ہم اپنے لیے اپنے اولاد کے لیے مانگتے ہیں تو پسندیدہ دعا مانگے، اپنے لیے بھی اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی اور اپنے دوست احباب کے لیے بھی۔ واللہ میری کوئی دعا ایسی خالی نہیں جاتی جس میں اپنے لیے اور اپنے رشتہ دار اور اپنے گھر والوں کے علاوہ، ان کے لیے تو ہے ہی، ان کے علاوہ اپنے محبین جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہم پر احسان کرتے ہیں اور جن کا ہمارے اوپر احسان ہے اور جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، کبھی میں ان کو نہیں بھولتا، یاد کرتا ہوں۔ اس پر اللہ ہماری دعا بھی قبول کر لیں گے، ان کی تو ہو ہی جائے گی۔ یہ نمبر 7 جو ہے وہ تصدق بما تيسر له، اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق صدقہ کر دے۔ اس رات میں چپ چاپ سے مسجد میں ڈال دے یا کوئی صدقے ڈبے میں ڈال دے، 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ جو بھی ہو، 25 پینی 10 پینی ڈال دے۔ کیوں؟ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، جب صدقہ دیتا ہے تو اللہ کا غصہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا، اور ایمان پر اس کی موت آئے گی، کفر پر نہیں آئے گی۔ وتدفع میتۃ السوء، بری موت سے اس کو بچاتا ہے۔ اور اللہ کا غصہ، ہمارے اکابرین توبہ کرنے سے پہلے کچھ اللہ کے راستے میں دیتے تھے پھر توبہ کرتے تھے، حالانکہ نیک لوگ ہوتے تھے۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، صدقے سے اب ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس لیے اس رات میں مغرب سے پہلے 1 پاؤنڈ یا 50p یا جو بھی جتنا حیثیت ہو کسی غریب کی نیت سے ڈال دیا جائے، یا مسجد میں ڈال دیا جائے، یا کسی طرح جو بھی آسان ہے۔ یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بخیل تو نہیں بنیں گے نا۔ نمبر 8، اپنے ہاتھ پاؤں آنکھ کان اعضاء اس رات میں گناہ سے بچائیں۔ ٹی وی فلاں VCR ویڈیو سب بند، فون کو اس رات میں طلاق دے دو، 1 رات کے لیے، 10 رات کے لیے، مغرب سے لے کر فجر تک فون آف۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں بالکل بند۔ فرمایا اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنے آنکھ کو، اپنے کان کو، اعضاء کو اس رات میں وَيَحْفَظُ جَوَارِحَهُ عَنِ الْمَعَاصِي، یہ 8ویں چیز ہے، پوری رات میں کوئی گناہ نہ کرے۔ اور نمبر 9 وہ کون سی ہے؟ سورہ بقرہ اور آل عمران کی آخری آیتیں۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آمن الرسول سے لے کر اینڈ تک 1 بار پڑھ لیں، اور سورہ بقرہ کی آخری رکوع the last رکوع ان فی خلق السماوات سے لے کر اینڈ سورہ نساء تک 1 رکوع پورا وہ پڑھ لیں۔ حدیث میں ہے پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا۔
आमन रसूल एक बार पढ़ ले और लास्ट रुकू अब सूरह आल इमरान, इसको दोनों को पढ़ लेंगे पूरी रात का सवाब मिल जाएगा। शॉर्टकट है ना, मुश्किल नहीं है। ये सारी चीजें बता रहा हूं, बहुत मुख्तसर है, आधे घंटे में हो जाएगी। और नंबर 10 आयतुल कुर्सी, जिसको कुरान ने अफजलुल आयत बताया। अफजल आयत, साहबा से हाथ पकड़ कर बताओ मुझे कौन सी आयत सबसे अफजल है कुरान में। साहबी ने कहा आयतुल कुर्सी। उसके सीने पर अल्लाह के नबी सर हाथ रखा कि अल्लाह तुझे इल्म मुबारक करे। आयतुल कुर्सी वो तो सबको याद होती है, जिसका इसीलिए हदीस में है कि निसाई शरीफ में हर फर्ज नमाज के बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अगर मौत आ गई तो जन्नत में सीधा चला जाएगा। निसाई शरीफ में है। उसकी और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत आर है, मौत आ गई जन्नत में, ये तो जिसका पढ़ने वाला पढ़ते ही जन्नत में चला जाता है। और अब थोड़ी बड़ी है, वो क्या सूरत यासीन है। इस रात में सूरत यासीन जो कुरान का दिल है, लिकुल्ली शैइन कल्बुन व कल्बुल कुरान यासीन, हर चीज का रात में कोई पढ़ ले, हदीस में है सुबह होते ही अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। सुबह में पढ़ ले, शाम तक में अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देते हैं। सूरत यासीन शरीफ पढ़ लिया जाए, जिसका पढ़ने वाला बख्श दिया जाता है। और कितना सवाब मिलेगा भाई? 10 कुरान का। एक बार पढ़ेंगे, हदीस में 10 कुरान का सवाब। ये सारा इब्न कसीर ने लिखा। नंबर 12 इस्तिगफार। कौन से? और तस्बीहात। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर की एक तस्बीह जरूर पढ़ लें 100 बार। 100 गुलाम आजाद करने का सवाब, 100 घोड़े अल्लाह के रास्ते में देने का सवाब, 100 ऊंट कुर्बानी करने का सवाब, और जमीन से लेकर आसमानों तक का सवाब मिल जाएगा। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर 100 बार पढ़ लिया जाए। और वयुकर्ररु मिनल इस्तिगफारी व तस्बीह व तहमीद व तहलील, हदीस के अल्फाज है। ये सारी हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, अपनी बात नहीं है। इस्तिगफार भी करे, अस्तगफिरुल्लाह 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 करता रहे। आखिरी बात जो बहुत जरूरी है, नंबर 13, वो कौन सी है? एक दुआ है, वो 3 बार पढ़नी है जी। एक दुआ है, कितनी बार पढ़नी है भाई? 3 बार पढ़नी है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाह सबको आता है। अल हलीमुल करीम। सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अजीम। बस ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अजीम। जो आदमी रात में 3 दफा पढ़ ले, उसको शबे कदर के बराबर सवाब मिलता है। हदीस का अल्फाज सुना दूं, मन क़ाल 3 मर्रातिन कान कमन अदरका लैलतल क़द्र। तो समझ में आती है बात, मुख्तसर है। ये मैंने 13 या 14 अमल बतलाए हैं, बहुत मुख्तसर है। सिर्फ यासीन शरीफ लंबी है, वरना और सब के सब बहुत आसान है। आप इस कागज को सामने रखें और रात में बैठकर इसको पढ़ें, और याद रहे तो मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे घर वालों के लिए भी दुआ करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। हम सबको अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब करे। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिक, या अरहमुर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या बदीअस समावाति वल अर्द, या बदीअस समावाति वल अर्द, या बदीअस समावाति वल अर्द, या हन्नान या रहमान या रहीम, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह, ये वो जुमले हैं तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहते हुए सुना, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। फरमाया वो सहाबी अब मांग ले जो मांगना है, अल्लाह तेरी तरफ देख रहा है। अल्लाह हम उन्हीं जुमलों को कहकर तेरे सामने भीख मांग रहे हैं। अल्लाह तो हमारी तरफ मुतवज्जे है, ये नबी की सच्ची हदीस है। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी आला औलाद की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे भाई बहन अक़ारिब और रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह
پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنی مائیں اور بہنیں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ریسیور کے ذریعے سے گھروں میں سننے والے اور گھروں میں سننے والیاں اور مکسلر کے ذریعے سے پوری دنیا میں سننے والے اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو سکون نصیب فرما، سب کی زندگی میں الہ العالمین برکات نصیب فرما، رحمتیں نصیب فرما، اے اللہ خوشیاں نصیب فرما۔ جو اپنی اولاد کے لیے پریشان حال ہے، جن کے صحیح رشتے نہیں آ رہے ہیں اللہ ان کے اولاد کے لیے بہترین جوڑے نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد نصیب فرما، جو بے اولاد انہیں صالح اولاد نصیب فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا نصیب فرما، جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا نصیب فرما۔ اے اللہ روزے کی حالت میں اے اللہ دور دور سے لوگ آئے ہیں اے اللہ سب کا آنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا سننا قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام